اور اس میں کیا فرمایا؟ قسم کھا کے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے کیا مراد؟ کہ انسان جب تجارت کرتا ہے تو اس کا اصلی مال جب گھٹ رہا ہوتا ہے تو وہ خسارے میں ہوتا ہے۔ ہمارا اصلی مال ہر وقت، ہر دم، ہر دن گھٹ رہا ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم۔ ہماری زندگی روزانہ گھٹتی جا رہی ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو گھڑیال کی آواز آتی ہے نا، تو اس آواز کا مطلب ہے گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی، تیری عمر گھٹتی جا رہی ہے تو ہمارا راس المال کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے ہر انسان خسارے میں ہے، مگر چند لوگوں کو مستثنا کر دیا۔ وہ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہ ایمان لانا بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ چنانچہ یہ جو کلمہ ہے نا، شہادتین، ان کو پڑھ کے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اسی سے پھر کلمہ طیبہ نکلا جو اسلام کا پہلا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، تحلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے پہ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے نافرمان آئے، فرعون، حامان، قارون، شداد، نمرود، یہ سب نافرمان تھے۔ اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے گناہوں کو معاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اندازہ لگائیے یہ کلمہ اللہ رب العزت کے ہاں کس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے گناہوں کو معاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اس لیے اپنے مکتوبات میں امام ربانی لکھتے ہیں کہ اب تو میرا دل چاہتا ہے کہ ایک کونے میں بیٹھ کے میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا رہوں۔ یہ تحلیل کا سبق بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور ایمان ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور دوسرے کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ چنانچہ صالح بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم نیک اعمال کے اندر لگے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے توبہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں بازار گیا تو ایک برف بیچنے والا تھا۔ آج کل تو ریفریجریٹر ہیں گھروں میں، اس وقت برف خرید کے لاتے تھے اور پانی ٹھنڈا کیا کرتے تھے۔ اب اس کی برف پگھل رہی تھی اور خریدار کوئی نہیں تھا، تو فرماتے ہیں کہ اس برف کے مالک نے آواز لگائی، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ تو جس طرح برف والے کا سرمایہ پگھل رہا ہے، ہماری عمر بھی اسی طرح پگھل رہی ہے۔ کتنا وقت زندگی کا باقی ہے یہ کسی کو پتہ نہیں۔ جب اجل آئے گی تو ہر بندے کو جانا پڑے گا، کوئی امیر ہو، غریب ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک کو جانا پڑتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ عصر سے مراد زمانہ ہے۔ زمانے سے کیا مراد؟ کہ تاریخ ہے، کہ لوگوں تم تاریخ پر غور کرو، سب قومیں، سب لوگ خسارے میں رہے سوائے ان کے جو نیک اعمال کرنے والے تھے، ایمان لانے والے تھے۔ تو آمنوا وعملوا الصالحات یہاں تک ہے۔ اس کے بعد دو باتیں اور بتا گئی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو ایک دوسرے کو حق سچ کی تعلیم دیتے ہیں اور جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔
یہ جو ہے نا حق کی تعلیم دینا، یہ انتہائی اہم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو نصیحت کریں اور پیار سے کریں۔ غلطی کہاں ہوتی ہے کہ ہم نصیحت کرنے میں سختی سے کام لیتے ہیں۔ ایک عام سی مثال ہے کہ اگر بڑے بیٹے نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو ہم اسے پیار سے نہیں جگائیں گے، غصے سے جگائیں، اٹھ گدھے کی طرح پڑا ہوا ہے، کھاتا ہے، بیل بن گیا ہے، شرم نہیں آتی، فجر کا وقت جا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم محبت سے اور پیار سے اس کو نصیحت کریں۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور ان کو فرمایا کہ اے میرے پیغمبروں، جاؤ فرعون کے پاس، فقولا لہ قولا لینا، اور اس کے جا کر نرم گفتگو کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ نصیحت کرنے والے کا درجہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے زیادہ نہیں، اور مخاطب کا درجہ فرعون سے برا نہیں۔ تو جب ان کو نرمی کا حکم ہے تو ہم سختی سے کیسے بات کرتے ہیں؟ سچی بات تو یہ ہے، ہم اگر محبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ بات کریں تو اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ دیتے ہیں اور اس کا اثر ہوتا ہے دوسرے کے اوپر۔ وتواصوا بالصبر کا کیا مطلب؟ کہ جب انسان نیکی کے راہ پہ چلتا ہے تو پھر اس کو مشکلات آتی ہیں تو صبر کرنا پڑتا ہے، محارم سے بچنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے اور مخالفتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو اب یہ چار باتیں ہوئیں، الا الذین آمنوا ایک بات، وعملوا الصالحات دوسری بات، وتواصوا بالحق تیسری بات، وتواصوا بالصبر یہ چوتھی بات۔ حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ عصر کے آخری وقت میں بازاروں کے بند ہونے کا وقت ہوتا ہے، تجارتیں اور کاروبار بند ہوتے ہیں۔ جس شخص نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کمایا ہو، بچے پوچھیں گے کہ ہمارا حق کہاں ہے، تو اس کو شرمندگی ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی عصر کی قسم، قیامت قریب ہے، اور اگر لوگوں تم نے ابھی تک تیاری نہیں کی اور تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو اس دن وہ خسران میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین آدمیوں کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور نہ ان کے باطن کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جس کے پاس راستے کا فالتو پانی ہو اور وہ اپنے پڑوسی کو دینے سے منع کر دے۔ اس زمانے میں لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے تو اپنے پاس ضرورت کا پانی رکھتے تھے، تو پانی تو اس کے پاس ہے مگر وہ اتنا کنجوس ہے کہ وہ دوسرے کو پانی نہیں دیتا، تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھیں گے اور اس کو پاک بھی نہیں فرمائیں گے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی حاکم سے دنیاوی غرض کی خاطر بیعت کرے، اگر وہ اس کو دنیا میں کچھ دے تو اس سے راضی ہو اور اگر نہ دے تو اس سے ناراض ہو۔ اور تیسرا وہ شخص جو عصر کے بعد سودا فروخت کرے اور کہے اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، مجھے یہ چیز اتنے میں ملی، اور اس کی خریدار تصدیق کر دے اور اس نے جھوٹی قسم کھائی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس سے عصر سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی تھا، اس کی بیوی بھی نیک تھی اور بیٹی بھی نیک تھی، بیٹا بھی نیک تھا، پورا گھرانہ نیکی پہ چلنے والا تھا۔ والد فوت ہو گیا، پھر کچھ دنوں کے بعد لڑکی فوت ہو گئی۔ اب جب لوگ اس کی قبر پر جاتے
تو اس کی قبر سے آگ کا شعلہ اٹھتا. لوگ بڑے حیران ہوتے کہ اس نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ اس کی قبر سے عذاب کے آثار نمودار ہیں. چنانچہ بیٹے نے تلوار لی اور آ کر اپنی والدہ کے پاس کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اماں بتاؤ میری بہن نے کون سا گناہ کیا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے. ماں نے کہا بیٹا تمہاری بہن پاکیزہ زندگی گزارنے والی تھی، نہ کبھی کوئی غیر محرم ہمارے گھر میں آیا اور نہ میں نے اسے گھر سے باہر نکلنے دیا. اس نے کہا پھر بتا کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو والدہ نے کہا ہاں ایک میں اس کے اندر کمی پاتی تھی کہ وہ عصر کی نماز دیر سے پڑھتی تھی، مکروہ وقت میں پڑھتی تھی، سستی کر جاتی تھی. تو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب عصر کی نماز کو مکروہ وقت میں پڑھنا اتنا بڑا گناہ ہے تو جو قضا کر دیتے ہیں پھر ان کو کتنا عذاب ہوگا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں نمازوں کی پابندی دے تاکہ ہم عبادت کو اس کے اچھے موقع پر کر دیں. امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے خسارے کو کئی طرح تاکیدات سے بیان فرمایا. فی خسر نہیں فرمایا، لفی خسر، اور یہ لام جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے. یعنی انسان خسارے میں ڈوبا ہوا ہے اور ہر طرف سے اس کو خسارے میں ہے، خسارے نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ خسر میں تنوین بھی تعظیم کے لیے ہے. تو معنی یہ ہوا کہ بے شک انسان بہت بڑے خسارے میں مبتلا ہے. اصل خسارہ آخرت کا خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامۃ الا ذلک هو الخسران المبین. آخرت کا خسارہ حقیقت میں سب سے بڑا خسارہ ہے. اب اس خسارے سے بچنے کے لیے 4 جز بتائے گئے. پہلا ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا تواصی بالحق اور چوتھا تواصی بالصبر. ان میں اول 2 کا تعلق تو انسان کی اپنی ذات کی اصلاح سے ہے اور آخری 2 کا تعلق تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے. انسان کے جو ذاتی اعمال ہیں وہ محدود ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، لیکن تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ایسا عمل ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے. اس لیے جو حضرات دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں یا اپنے ساتھیوں کو نیکی کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں، ان کا اکاؤنٹ اللہ کے ہاں کھل جاتا ہے اور ان کو ان کے اعمال کا ثواب ان کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. کہتے ہیں کہ تبلیغ جماعت کے جو بڑے بزرگ تھے حضرت مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک پان فروش نے تبلیغ کی طرف متوجہ کیا اور وہ تبلیغ میں لگ گئے. اب آپ بتائیے کہ وہ پان فروش ایک عام آدمی تھا اور حضرت اس کے پاس پان خریدنے جاتے تھے تو ایک مناسبت ہو گئی تھی. تو اس نے کہا کہ مولانا لوگ اس طرح نکلتے ہیں تو آپ بھی نکلیں. اللہ کی شان، اس کے کہنے پر مفتی صاحب گئے اور پھر اللہ نے ان کی زندگی کو دعوت و تبلیغ کے لیے قبول کر لیا. وہ کیسا خوش نصیب پان فروش ہوگا کہ جس کو اتنا بڑا اکاؤنٹ مل گیا. جتنی ان کی وجہ سے مخلوق نے ہدایت پائی اور جتنا انہوں نے دین کا کام کیا، وہ سارے کے سارے اعمال اس پان فروش کے کھاتے میں آ گئے. تو اس لیے دوسروں کو، ساتھ والوں کو نیکی کی نصیحت کرنا یہ انتہائی اہم ہے، مگر نصیحت کرنے میں محبت غالب ہونی چاہیے. ڈانٹ ڈپٹ کرنا، نکتہ چینی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا. علماء نے لکھنا ہے کہ برائی سے روکنے کے 3 درجے ہیں. وہ سورہ یاسین شریف کو پڑھے یا اس کو برتن پر زعفران سے لکھ کر اس کو پیے، اللہ تعالیٰ دل کی سختی کو دور کر دیتے ہیں. اگر کوئی بندہ اس صورت کو قبرستان میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ وہاں کے جو موتا ہیں ان کے اوپر قبر کا عذاب معاف فرما دیتے ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو انسان کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو انہوں نے کہا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن پر یہ سورت اتاری جائے گی، خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے سینوں میں یہ سورت محفوظ ہوگی، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زبانیں اس سورت کی تلاوت کریں گی۔ چنانچہ جنت میں جنتی عام قرآن مجید نہیں پڑھ سکے گا، صرف 2 صورتیں ہیں، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین، اس کی تلاوت جنت میں بھی کر سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جب ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سورت کو پڑھنے کے بعد حرم میں تشریف لاتے تھے تو کافر ٹولیاں بنا کر بیٹھے ہوتے تھے اور بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے ہوتے تھے، جو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے ہمیں اگر مل جائے تو ہم تو اسے نہیں چھوڑیں گے، ہم تو یہ کریں گے، ہم تو وہ کریں گے، ہم تو فلاں کریں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سب کے قریب سے ہو کے آ بھی جاتے تھے اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اللہ ان کو اندھا اور بہرا بنا دیتے تھے، نہ وہ بات سن سکتے تھے نہ وہ دیکھ سکتے تھے۔ حضرت علی جان فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یاسین کے 10 فوائد ہیں، اگر کوئی بھوکا اس کو پڑھے اللہ اس کی بھوک دور کر دیتے ہیں، اگر پیاسا پڑھے اللہ اس کی پیاس کو دور کر دیتے ہیں، اگر کوئی بے لباس آدمی پڑھے اللہ اس کو لباس عطا فرما دیتے ہیں، اگر کوئی کنوارا اس سورت کو باقاعدگی سے پڑھے اللہ اس کے لیے شادی کا انتظام فرما دیتے ہیں، اگر کوئی خوف زدہ بندہ اس سورت کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ خوف کی حالت میں اس کو امن عطا فرما دیتے ہیں، اگر کوئی قیدی اس سورت کو پڑھے اللہ اس کو قید سے رہائی عطا فرما دیتے ہیں، اگر کوئی مسافر پڑھے اللہ سفر میں اس کے ساتھ مدد فرما دیتے ہیں، اگر کوئی چیز گم ہو جائے اور اس حال میں بندہ پڑھے اللہ یا تو وہی چیز واپس لوٹا دیتے ہیں یا اس کا کوئی بدل عطا فرما دیتے ہیں، اگر مریض کے پاس پڑھی جائے اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر قریب المرگ بندہ ہو اس کے پاس پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ روح نکلنے میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ یہ 10 فوائد اس سورت کے پڑھنے پر ملتے ہیں، اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس سورت کا کیا مرتبہ ہے۔ اگر کوئی بندہ خواب دیکھے کہ میں سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہوں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اخلاص والا آدمی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے دنیا میں کوئی ایسا کام کروائیں گے جس سے اس کو عزت ملے گی لوگوں کے اندر، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ عطا کر دے۔ میں نے اپنے والدین کے زمانے میں سورہ یاسین کو بہت کثرت سے گھر میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ گھر میں کوئی پریشانی آتی، کوئی مسئلہ آتا تو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یاسین کو مبینوں کے ساتھ پڑھو۔ قرآن مجید میں 7 مرتبہ مبین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شروع سے پڑھنا شروع کریں، پہلے لفظ مبین تک پڑھیں، پھر شروع کریں، پھر دوسرے مبین لفظ تک، پھر تیسری مرتبہ شروع کریں، پھر تیسرے مبین لفظ تک، پھر چوتھا، پھر 5واں، 7 اس طرح کر کے پڑھیں اور پھر دعا مانگیں۔ تو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنے بچپن میں اپنے والدین کو سینکڑوں مرتبہ مبین کے ساتھ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر جب بڑے ہوئے تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کے پاس حاضری ہوئی تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ بھی جب کبھی کوئی پریشانی آ جاتی تھی تو سورہ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھنے کا حکم فرماتے تھے۔ تو جو عمل والدین میں نے زندگی میں دیکھا تھا بچپن میں، اس کو جوانی میں اپنے شیخ کی زندگی میں بھی دیکھا۔ تو مشائخ کے یہاں یہ معمول رہا ہے، بہت سارے لوگ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں اور پھر عملیات والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ عملیات والوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، زندگی کی پریشانی کے لیے سورہ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو کفایت کرتا ہے۔ بعض لوگ مل کے 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ہم نے رائے ونڈ میں بھی یہ عمل دیکھا، کئی مرتبہ جماعت کے اکابر کہتے تھے کہ جی حالات اچھے نہیں، پریشانی آ گئی تو سب لوگ 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لیں۔ تو 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے دعا مانگی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے تھے، حالات ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو یہ بزرگوں میں بہت کثرت کے ساتھ عمل ہے۔
حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یاسین کے 10 فائدے ہیں، اگر اس کو بھوکا بندہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو سیر فرما دیتے ہیں، یعنی بھوک دور ہو جاتی ہے۔ کوئی سخت بھوک کی حالت میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے سے بھوک دور کر دیتے ہیں، اور کوئی بندہ سخت پیاس کی حالت میں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی پیاس کو دور فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ پھٹا ہوا لباس ہے اور اس کو نیا لباس چاہیے، وہ اگر اس سورت کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیا لباس عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی کنوارا اس کو پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کے لیے شادی کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان پریشان ہوتے ہیں کہ شادی کے انتظامات نہیں ہوتے، اور بہت ساری لڑکیاں بھی پریشان ہوتی ہیں کہ اچھے رشتے نہیں آتے، تو ان کے لیے کوئی اور عمل کرنے کی بجائے سورہ یاسین شریف کا معمول بنا لینا یہ بہتر ہے، چونکہ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ خوف زدہ ہو اور سورہ یاسین شریف پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے خوف کو دور فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ قید ہو جائے اور قید میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے اللہ اس کو قید سے رہائی عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی بندے کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ سورہ یاسین شریف پڑھے اللہ گمشدہ چیز کو واپس دے دیتے ہیں یا اس کا کوئی بدل اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ کئی دفعہ بچے گھر سے گم ہو جاتے ہیں، یہ چیزیں گم ہو جاتی ہیں، تو سورہ یاسین شریف کا پڑھنا اس میں فائدہ دیتا ہے۔ اگر کوئی مریض ہو اور اس کے اوپر سورہ یاسین شریف پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس مرض کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر مسافر اس کو سفر میں پڑھے اللہ تعالیٰ سفر کے دوران اس بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ اور 10واں فرماتے تھے کہ اگر قریب الموت کوئی بندہ ہے اس کے قریب اس کو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس کی روح کے آسانی سے نکلنے کا جو ہے وہ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ خواب دیکھے کہ میں سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہوں تو اس کی تعبیر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی 3 تعبیریں ہیں۔ پہلی تعبیر کہ دنیا میں اس کو ایسی نعمت ملے گی جو عزت والی ہوگی، یعنی انسانوں کے درمیان اس کو عزت ملے گی۔ اجر کریم کا لفظ ہے نا، تو کریم والا اجر، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عزتیں عطا فرمائیں گے، ایک تعبیر یہ ہے۔ اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہوگا، ان کے ہاتھوں اس کو حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا۔ اور تیسری تعبیر یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ خواب میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلص بندہ ہے، اللہ نے اس کو ریا سے محفوظ فرما لیا ہے۔